جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آسمان بھی خاموش تھا، زمین جیسے کسی غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آج وہ دنیا کو چھوڑ رہے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی، اور تب ایک بڑا سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ کون اللہ کا پیغام لے کر آئے گا؟ کون انسانوں کو سچائی کا راستہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس ہستی کو نبی بنایا وہ تھے حضرت شیث علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، کیونکہ وہ حابیل کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحتیں کیں اور انہیں بعد میں امت کی رہنمائی سونپی۔ اللہ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے۔ جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوئے، کچھ لوگ نیک تھے اور کچھ لوگ بگڑنے والے۔ قابیل کی نسل میدانوں میں تھی اور حضرت شیث علیہ السلام کی نسل پہاڑوں میں۔ شیطان نے قابیل کی نسل کو بہکایا، انہیں موسیقی، ناچ گانا اور برے کام سکھائے، لیکن حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ کی بات مانو اور برائی سے بچو۔ جب بھی لگے کہ دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے، جب بھی لگے کہ حق کا کوئی راستہ نہیں دے رہا، تو یاد رکھو اللہ نے ہمیشہ روشنی بھیجی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام آئے اور ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، ساری زندگی اللہ کی بات پہنچاتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا پیغام باقی رہا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی رہنما ضرور ہوتا ہے۔